بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ چائنا کا ایشو چل رہا تھا تائیوان کے ساتھ، خاصی گرما گرمی تھی۔ نینسی پیلوسی جب تائیوان وزٹ کرنے پہ آئی تو چائنا نے اس وقت بہت ہی ایک ہائپ کریٹ کی، بہت برا منایا، اور امریکہ کی طرف سے کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ سنگاپور کے قریب رکھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ریگن۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا نے بڑی لائیو فائرنگ کر کے خاصا اس علاقے میں خوف ہراس پھیلائی۔ جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، تائیوان اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، تائیوان کے آس پاس، اور تائیوان کو چاروں طرف سے انہوں نے نیول بلاکیٹ بھی کیا۔ چائنا بیسیکلی کافی حد تک کنسرنڈ ہے انڈو پیسیفک کے بارے میں۔ ایک تو پیسیفک کا آپ کہہ لیجئے کہ اس وجہ سے کہ ساؤتھ چائنا سی اس کا حصہ ہے اور ادھر ہی چائنیز نے ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا ساؤتھ چائنا سی کو پوری طرح ڈومینیٹ کرتا ہے، اور چونکہ اس کے اپنے کوسٹل ایریاز قریب ہیں، اس کے بیسز نزدیک ہیں، تو امریکہ میں یہ فیئر ہے کہ امریکہ اپنے ملک سے اتنا دور جا کے وہاں پہ اگر انفلوئنس کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہوگی، اور کوائٹ پاسبل کہ جو امریکن نیول بلڈ اپ ہے وہ چائنیز کے سامنے شاید ٹھہر نہ سکے۔ چائنا نے اپنی نیوی کو ماڈرنائز کیا ہے، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیوی جو ہے وہ چائنا کی ہے۔ اب جہاں تک پیسیفک کا تعلق ہے، بہت بڑی ڈپلومنٹ ہو گئی تائیوان اسٹیٹس میں، تائیوان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن انڈین اوشن سائڈ پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ سری لنکا کی پورٹ ہبن ٹوٹا پہ چائنیز ریسرچ شپ آ کے وہاں پہ ڈاک کیا اس نے، اس پورٹ میں غالباً 7 دن یا 8 دن ٹھہریں گے۔ لیکن سننے میں یہ آیا کہ یہ جو چائنیز شپ ہے یہ صرف ریسرچ شپ نہیں ہے، یہ ڈول پرپز ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے اسپائنگ کے لیے بھی۔ اس کے اوپر 6 بہت بڑے بڑے اینٹناز لگے ہوئے ہیں اس ٹائپ کے، جو کہ سیٹلائٹ ٹریکنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت بڑا جہاز ہے، غالباً یہ 220 یا 225 میٹر لمبا ہے، اس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں۔ امریکہ نے اور انڈیا نے اس پہ بڑا اعتراض کیا، کیونکہ انڈیا کے ایسٹ جو انڈو پیسیفک کے حصے کے طور پہ ڈپلائیڈ ہیں ان کی ایسٹرن سائڈ پہ، اس میں نیوی کے ایسٹس ہیں یا ایئر فورس کے ایسٹس ہیں، وہ سارے وہاں سے ہبن ٹوٹا پورٹ سے مانیٹر کیا جائیں گے۔ انڈیا نے بڑا اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا تھا، ان کو سری لنکنز کو کہا کہ آپ یہ نہ کریں۔ اس سے یہ جس دن شپ آیا اس سے کچھ تھوڑا عرصہ پہلے ہی، میرا خیال ہے 2-4 دن پہلے ہی، ایک ڈرونیئر ایئر کرافٹ بھی انڈیا نے فری دیا مانیٹرنگ کرنے کے لیے کوسٹل ایریاز کی سری لنکا کو۔ اس کے باوجود یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی۔ سری لنکا نے انیشلی چائنا کو انکار کر دیا تھا کہ آپ ہبن ٹوٹا پورٹ پہ یہ نہیں لے کے آئیں گے شپ، لیکن بعد میں سری لنکا کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، چائنیز کے قرضے ہیں، لہٰذا ان کو ماننا پڑا اور جہاز کو اجازت دینی پڑی۔ اور اس اجازت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کنڈیشن جو چائنیز سے منوائی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورٹ پہ آ کے وہ ڈاک کریں گے اور کوئی بھی وہ ریسرچ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آپ فرینڈلی وزٹ کہہ لیجیے، جس پورٹس پہ کال کرتے ہیں مختلف نیویز، اس طرح کا ٹرپ وہ سری لنکن کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، لیکن انڈینز اس پہ خاصے پریشان ہیں، شکوک و شبہات میں ہیں، اور وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جو شپ ہے اس کا نام ہے یوان وانگ 5، اور یہ چائنیز نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ہفتہ رہے گا، اور چائنیز نے بلکہ انڈین آبجیکشنز وغیرہ کو ریجیکٹ کیا ہے، امریکن آبجیکشنز کو بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کوئی ملٹری ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، دوسرا میرا اپنا اندازہ ہے کہ چائنیز یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں، یہ خاص طور پہ بھی انہوں نے شپ ان پورٹس پہ کھڑے کیے کہ یہ آئندہ کے لیے ایک روٹین بنے۔ یہ نہیں کہ انڈین اوشن کو انڈیا ڈومینیٹ کرتا رہے امریکنز کی مدد سے، اور پیسیفک اوشن میں امریکہ جاپان وغیرہ کے ساتھ مل کے، کیونکہ کوارڈ کا حصہ ہیں یہ،
تو اس صورت میں چائنیز جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. چائنیز موسٹ پرابلی یہاں پہ اپنی پریزنس رکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ ان پورٹس کے اوپر وہ کال کرتے رہیں گے. اب ان حالات میں سری لنکا کی اپنی ایک مجبوری ہے، باوجود بھارت کے اعتراضات کے انہوں نے بالآخر ان کو اجازت دی ہے. دوسری طرف صورت یہ ہے کہ تائیوان کا جہاں تک تعلق ہے، چائنیز اس معاملے میں خاصے سیریس ہیں. انہوں نے اس کے معاملے میں ایک تو اپنا ٹریڈ روٹ جو ملاکا اسٹریٹ اور تائیوان اسٹریٹ وغیرہ ان کو سیکیور کر کے وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ امریکن پریزنس اور انڈین امریکن پریزنس جیسے کوڈ کی جو پریزنس ہے اس کو وہ کاؤنٹر کر کے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو کسی بھی سٹیج پہ یہ پرابلم نہ آئے کہ اچانک ایک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ان کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہو. اب یہاں پہ اس سلسلے میں جو چائنیز لیڈرز ہیں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ، وہ اس معاملے میں بڑے الرٹ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا زور دیا اس بات پہ ہمیشہ کہ چائنا کو اپنی ملٹری ویپن سسٹمز وغیرہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ چیزیں، یعنی دوسری طرف ہارڈ ویئر، ملٹری ہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجی دونوں جو ہیں اس میں بڑی جلدی ترقی کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس میں ورلڈ کلاس پاور کی طرح سامنے آئیں. نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنے لیے ایک ٹائم فریم رکھا ہوا ہے، گو کہ آج بھی ان کے پاس بڑا ڈیولپڈ ویپن سسٹمز ہیں. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ J-20 وغیرہ یہ اسٹیلتھ فائٹر جو ہیں، چائنا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا یوزر ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا، جس میں امریکہ نمبر 1 اور چائنا نمبر 2 ہے. اس کے علاوہ جو سپر سونک میزائلز ہیں وہ بھی آپ دیکھیے کہ چائنا اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اور ایون امریکہ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ سپر سونک میزائل سسٹم جو ہیں اس کے خلاف ایئر ڈیفنس سسٹم کیسے ہوگا، کیا کریں گے. اس میں پاسبلٹی ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو یہ بیٹ کر دیں. لہذا ماڈرنائزیشن تو چائنیز نے اپنی آرمی کی اس سٹیج کے اوپر بھی کافی کر لی ہوئی ہے، لیکن جو اصل ٹارگٹ ہے ان کا، جس سے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور شاید ڈکلیئر کریں، وہ 2035 کا رکھا ہوا انہوں نے. اگر اس سے پہلے وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اور بات ہے، کیونکہ ان کی ویسے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ویپن سسٹمز میں ڈیولپمنٹ ان کی بڑی تیز ہے. تو اس صورت میں لگتا ہے کہ یہ ماڈرنائزیشن پروسیس جو ہے وہ شاید پہلے کر لیں، لیکن 2035 انہوں نے اپنے لیے ڈیٹ مقرر کی ہوئی ہے. ان کی جو اپنی پالیسی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، وہ اپنے گائیڈ لائنز جو انہوں نے دی ہوئی ہے کہ تیاری ایسی ہونی چاہیے، اور اس میں تیاری میں خاص طور پہ اگریسو جو ہم اگر اگریسو ایکشن کرنا چاہیں تو اس پہ انبیٹیبل ہو چائنیز آرمی، اس کو بیٹ نہ کر سکے کوئی. اور اس کے لیے جو پالیسیز انہوں نے رکھی، جیسے ماڈرنائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں، چائنیز لیڈرشپ نے یہ کہا کہ یہ آج اگر ہم دیکھیں تو دیر از اے جنریشن گیپ بٹوین ویریس آرمیز. یعنی اگر امریکن آرمی کو چائنیز آرمی نیوی سے کمپیئر کریں تو ایک جنریشن گیپ ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور جنریشن گیپ اگر آپ کا آگے چلے جائے، بڑھ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ادھر جنریشن گیپ بٹوین دی ٹو سائڈز نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوا تو پھر وہ بات نہیں ہوگی جو ہم سوچ رہے، چائنیز سوچ رہے ہیں کہ وہ لیڈرشپ رول لے لیں. سو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ہمیشہ یہ ان کی کوشش رہی ہے، اور ان کی گائیڈ لائن یہی رہی ہیں کہ ہم فوری طور پہ ایسا ملٹری اکوپمنٹ بنائیں جو کہ ورلڈ کلاس ہو، اور اس میں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہیں اس میں ان کی ماسٹری ہو. اور آپ نے دیکھا کہ چائنیز نے پچھلے چند سالوں میں بہت جلدی بڑی ترقی جلدی اور تیزی سے کی ہے. سو ایک ریلنٹلیس ایفرٹ ان کی طرف سے ہے کہ ملٹری ہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجی میں وہ ماسٹری حاصل کریں، اور پی ایل اے الٹیمیٹلی ایسا ہارڈ ویئر لے کے ان کے پاس ہو جو کہ سیکنڈ ٹو نن. اب اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فائٹر جیٹس بھی اور ایئر کرافٹ کیریئر اور ڈسٹرائرز وغیرہ یہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے بنا کے فیلڈ میں لے کے آئیں. تبھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آج چائنیز نیوی جو ہے وہ امریکن نیوی سے بڑی ہے، لیکن کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے یہ بات جو ہے وہ اس سٹیج پہ نہیں کہی جا سکتی.
سو فوکس ان کا زیادہ فائر پاور پہ ہے، موبلٹی پہ ہے، کہ فائر پاور اور موبلٹی، اور دوسرا انفارمیشن پروسیسنگ کے اوپر بڑا ایمفیسس لے کر رہے ہیں کہ وہ جتنا سپیڈی ہوگا، جتنا جلدی انفارمیشن پروسیسنگ کیپیسٹی آپ کی زیادہ بڑھے گی اور جلدی کر سکیں گے تو اتنا ریئیکشن ٹائم آپ کا کم ہوگا. سو پی ایل اے جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑی ورلڈ کلاس نہ صحیح لیکن آپ کہہ لیجئے کہ دنیا میں نمبر 2-3 پوزیشن پہ وہ بہت بڑی ایک فورس بن چکی ہے. آج جبکہ تائیوان والی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک چائنیز ریئیکشن جو تھا وہ اگریسو ریئیکشن تھا، وہ ٹیمڈ نہیں تھا، اس طرح کا ڈوسائل ٹائپ نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا. انہوں نے فزیکلی اپنے آپ کو میدان میں لا کے پیش کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دے ور پریپیئرڈ ٹو فیس اینی سچویشن. اب انہوں نے ان کے وزیر دفاع نے ابھی بات کی تو اس نے واضح طور پہ کہا کہ چائنا کی آرمی آج، آرمی، نیوی، ایئر فورس آج وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں. کیوں؟ کہ ہماری پوری سوچ اس وقت ہے کہ چائنا کی ساورنٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے ہر جگہ پہ. جو ان کی چائنیز کی ساورنٹی ہے اس کے بارے میں اس نے کہا کہ ایون امریکہ اگر وہ اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بھی اس میں اسپیئر نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کی نسبت کافی کانفیڈنٹ ہو چکے ہیں، اور ایشیا پیسیفک ریجن میں امریکن یہ الائنسز اور یہ سارا سسٹم دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اس سچویشن کو میٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا ہے یا کرنے کے پروسیس میں ہیں، لیکن وہ کریں گے صحیح. انہوں نے، ان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آج ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تائیوان ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. جو کچھ بھی اس میں بات چیت ہوتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ ہمارے سارا انٹرنل میٹر ہے. اس میں اگر امریکہ یا کوئی اور دخل دے گا تو وہ غلطی کرے گا، کیونکہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. باقی انہوں نے کہا جی یہ جو سیپریٹسٹ وغیرہ ہیں وہاں پہ تائیوان میں جو بڑے نعرے لگاتے ہیں انڈیپینڈنس کے، یہ ان کی ہم وی ول بریک دا نیک. انہوں نے کہا جی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ہماری ریزالو موجود ہے. اسی طرح انہوں نے کہا جی باہر سے اگر کوئی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی ہم کاؤنٹر کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سو اسی وجہ سے آج پی ایل اے سمندر میں، تائیوان اسٹریٹ میں بہت بڑی پریزنس لے کے بہت بڑے پیمانے پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، جس میں کہ ہر طرح کی کیپیبلٹی، انہیں ایمفیبیس لانچنگ کی کیپیبلٹی بھی رکھی ہوئی ہے، موبلٹی، ان کے فائر پاور، ساری کوسٹل فائر پاور بھی ہے، اور شپ لوڈڈ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. میزائل سسٹم سارے ان کے، ایون آئی سی بی ایمز وہ سمندر میں انہوں نے پہنچا دیے ہوئے ہیں. تو فزیکلی وہ تیار ہیں کہ اگر کوئی ایسی اپارچونٹی بن جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اسالٹ کریں اور کیپچر کریں تائیوان کو. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس سے انٹرنیشنلی ایک پکچر ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے کہ چائنیز آج پہلے کی نسبت بہت کانفیڈنٹ ہیں. ان کی ملٹری ٹیکنالوجی، فائر پاور، موبلٹی وغیرہ پہلے سے بہت بہتر ہے. انفارمیشن کلیکشن اینڈ پروسیسنگ سسٹم ان کا پہلے سے بہت بہتر ہے. یہی چیزیں ہیں جو ان کو کانفیڈنس دے رہی ہیں، اور آج وہ امریکہ کو، انڈو پیسفک میں امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں. کس حد تک وہ کامیاب رہتے ہیں، ہو سکتا ہے فوری طور پہ جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن ان کی جو کوششیں ہیں وہ کمنڈیبل ہیں کہ انہوں نے بہت جلدی ترقی کی اور بہت جلدی وہ آگے کیچ اپ کرتے جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.